بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفومال۔ اشرف سونا کمی کمین تھا۔ چودھری صاحب کا ملازم ہو اور کبھی چودھری صاحب کے برابر بیٹھ جائے ممکن نہیں تھا۔ سونا بھی ہمیشہ چودھری صاحب کے سامنے یا تو ہاتھ باندھے کھڑا رہتا یا پھر نیچے زمین پر بیٹھ کر چودھری صاحب کی ٹانگیں دبانے لگتا۔ سونا کوئی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کی دینی تعلیم کا اہتمام اس کے ابا جی نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے سونے کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے کچھ صورتیں بھی حفظ کروا دی تھیں۔ وہ نماز بھی بڑی پابندی سے ادا کرتا اور مسجد میں اسے بڑا سکون ملتا۔ چودھری صاحب جب حج کے لیے جانے لگے تو سونا کافی دیر تک ان کے ہاتھ چومتا رہا۔ اسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینا کہاں نصیب ہوتا، لیکن وہ اپنی تڑپ کا اظہار حاجیوں کو رخصت کرتے اور ان کی واپسی پر بڑی عقیدت سے کیا کرتا۔ چودھری صاحب جب جانے لگے تو بڑے فخر سے ہر ملاقاتی کو بتاتے کہ وہ حج پر جا رہے ہیں۔ جو ملنے نہیں آ سکا تو اسے خود موبائل پر بتاتے کہ اس بار وہ بھی حج کرنے جا رہے ہیں۔ سونا یہ ساری کارروائی دیکھتا رہتا اور پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا۔ چودھری صاحب جاتے ہوئے سونے کو اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کا بڑا زور دے کر گئے تھے۔ یہ وہی زمینیں تھیں جنہیں چودھری صاحب نے اس وقت سونے کو دکھائی تھیں جب وہ برسوں پہلے ان کے ہاں ملازم ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اوے سونے، جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے نا، وہاں تک اپنی ہی زمینیں ہیں۔ تو نے تو خوابوں میں بھی اتنی زمینیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ سونے نے صرف اتنا جواب دیا تھا، چودھری صاحب اللہ خوش رکھے، میری بھی اتنی ہی زمین ہے جتنی آپ کی ہے۔ چودھری صاحب نے سونے کو، اپنے کمی کمین کو بڑے غور سے دیکھا اور ایک کہکا بلند کر دیا۔ چودھری صاحب سمجھے کہ سونا شاید کھپتی ہے، بے عقلا ہے۔ اگر وہ اس قبرستان کو دیکھ لیتے جو ان کے دائیں طرف اپنی گود پھیلائے ہوئے تھا اور جسے سونے نے دیکھ کر چودھری صاحب کو ان کے بات کا جواب دیا تھا، تو شاید چودھری صاحب کو بھی رب کے انصاف پر یقین آ جاتا۔ آنکھیں بھی تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں نا کہ وہ رب کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ خیر چودھری صاحب مکہ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ وہ روز اپنی ایک تصویر اپنے موبائل پر لوڈ کرواتے تاکہ سند رہے کہ واقعی چودھری صاحب نے بھی حج کیا ہے۔ انہیں تصویر اتروانے کی زیادہ فکر تھی بجائے اس کے کہ وہ سونے رب کے گھر کو دیکھ کر اپنی مغفرت کرواتے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ چودھری صاحب کا تو یہ بھی فکر تھی کہ وہ اپنے بغیر بالوں کے سر کو لے کر اپنے عقیدت مندوں سے کیسے ملاقات کریں گے۔ آخرکار چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب واپس تشریف لے آئے۔ سونا ان کی آؤ بغل میں پیش تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ چودھری صاحب کے قدموں میں ہی اپنی زندگی تمام کر دیتا۔ آخر چودھری صاحب مکہ مدینے سے ہو کر آئے تھے۔ اب تو چودھری صاحب نے مسجد کا رخ بھی کرنا شروع کر دیا تھا کہ لوگ کیا کہتے کہ چودھری صاحب مکہ مدینے سے آ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، جو چودھری صاحب ایک دو بار روزانہ مسجد میں بھی حاضری لگوا دیا کرتے تھے۔ سونا بڑا خوش تھا کہ چودھری صاحب بھی حاجی نمازی بن گئے ہیں، لیکن چودھری صاحب کا خاندانی جاہ و جلال اور دبدبہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہوا یوں کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں فوتگی پر جانا پڑ گیا اور گاؤں والوں کی خوش قسمتی تھی کہ آج کی نماز میں چودھری حاجی حشمت صاحب بنفس نفیس موجود تھے۔ لوگ امامت کے لیے چودھری صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چودھری صاحب نے پہلے لوگوں کی طرف اور پھر جائے نماز کی طرف دیکھا۔ وہ امامت کے لیے آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں پر منو بوجھ پڑ گیا ہے۔ ان کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان کے چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں کرسی پر صف کی ایک طرف بٹھا دیا۔ چودھری صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور پھر سارے مل کر سونے کی طرف دیکھنے لگے۔ سونے رب نے اپنے سونے گھر میں اپنے سونے کے مصلے پر ایک کمی کمین سونے کو کھڑا کرا دیا تھا۔
اللہ اکبر. Thanks for watching Infomore.